دیکھیں، رونا ایک غیر اختیاری چیز ہے، اور یہ تو دل کی نرمی کی علامت ہے۔ اگر کسی کو کسی کے انتقال پر، اپنے عزیز و قارب کے انتقال پر رونا نہ آئے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو دل کی سختی کی بات ہے۔ بالکل۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رونا آیا ہے۔ آپ علیہ السلام کی نواسی کا انتقال ہوا، آپ کے آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ آپ کے صاحبزادے کا انتقال ہوا اور اس پر آپ کے آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور آپ نے فرمایا ان القلب یحزن، کہ قلب، دل غمگین ہے، والعین تدمع، اور آنکھ آنسو بہا رہی ہے، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمَ لَمَحْزُونُونَ، اور اے ابراہیم تیرے فراق پر ہم غمزدہ ہیں۔ تو آنکھ سے آنسو بہنا غیر اختیاری چیز ہے، دل کی نرمی کی علامت ہے، اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ بھی رو رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ رونے پر اللہ تعالیٰ مؤاخذہ نہیں فرماتے۔ آپ نے زبان کی طرف اشارہ کیا کہ اس پر مؤاخذہ ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، جو اپنے رخساروں کو پیٹتا ہے، گریبان پھاڑتا ہے اور جاہلیت کی باتیں کرتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ لیکن اگر صرف رونا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن رونے کے ساتھ آواز ہو اور اس میں شکوہ نوحہ ہو، شکوہ شکایت ہو، تو یہ بات بری ہے۔ انہوں نے ایک اور بات کہی ہے کہ میت کو عذاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تو ایک دوسرا مسئلہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ علیہ، کہ میت کو اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔ احادیث میں یہ مسئلہ موجود ہے، اور اس بارے میں صحابہ کرام کا آپس میں کچھ اختلاف رائے بھی ہوا تھا۔ بہرحال جمہور فقہاء اور محدثین نے اس حدیث کا مطلب یہ لیا ہے کہ بعض خاندانوں میں، بعض قبائل میں یہ رسم ہوتا تھا، اور اب بھی ہوتا ہوگا، کہ لوگ باقاعدہ بطور فیشن کے روتے تھے، اور جاہلیت میں باقاعدہ رونے والیاں خواتین ہوتی تھی، کرائے پر ملتی تھی، ان کو کچھ حق الخدمت دیا جاتا تھا، وہ آ کے روتی تھی اور گویا کہ اس غم کے ماحول کو گرماتی تھی۔ تو اگر کسی کو یہ پتہ ہو کہ ہمارے معاشرے میں مرنے والے پر رسمیں کی جاتی ہیں اور خلاف شریعت رونا دھونا ہوتا ہے، اگر کسی کو اس بات کا علم ہے بخوبی، اور اس علم کے باوجود وہ مرنے سے پہلے یہ وصیت نہ کرے کہ میرے مرنے کے بعد خلاف شرع رونا دھونا نہ کریں، میری طرف سے اس کی اجازت نہیں ہے، تو گویا کہ اس کی طرف سے خاموش اجازت ہو گئی ان کاموں کی۔ لہٰذا اس صورت میں اگر کوئی اس پر روئے گا تو اس کو بھی عذاب ہوگا، اس لیے کہ اس کو مرنے سے پہلے پتہ تھا کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں، پھر اس نے منع کیوں نہیں کیا۔ لیکن اگر کسی نے وصیت کی، منع کیا لوگوں کو کہ میرے مرنے کے بعد خلاف شرع کوئی رسم نہ ہو، رونا دھونا جو خلاف شرع ہے وہ نہ ہو، اگر کسی نے وصیت کی اور پھر اس کے باوجود اس کے اہل و عیال لاکھ روئیں، تو اس میت کو اس سے عذاب نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس میں اس میت کا کوئی قصور نہیں ہے۔